یہ منصوبے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سیاست کیسے کی جائے۔ لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں، ذہنیتیں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں سत्ता میں رہنا ہے، سرکار میں رہنا ہے، تو ہمیں ہندو اور مسلمان کرنا ہے، ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے، مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے۔ آپ نے کیا سوچ بنائی ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کی ذہنیت کیا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا۔ کون سوچے گا یہ؟ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے، آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے، کیا تھی اسلام کی خصوصیت؟ آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں۔ کسی بھی مندر میں گھس جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ان کی پرابلم تو یہی ہے، ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے، دوست بھی آتا ہے، لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے۔ ایک ویرودھی دوسرے ویرودھی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے، بھگا نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، تو بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں، تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعد میں آنا۔ وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں، سمانتا دیکھتے ہیں، برابری دیکھتے ہیں، دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہیں، لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے۔ جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو، اجتماعیت سکھلائی ہو، زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کی غریبوں کا خیال رکھو، نماز ہو تو اجتماعیت کی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، غنی بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ٹھگنا بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے۔ عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں، بقرعید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں۔ جیسے اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا، پاٹھ پڑھایا تھا، الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے، پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے۔
سوچو، انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا، اپنی مانسکتا بتلا دی۔ تمہاری مانسکتا کیا ہے؟ غور کرو اور سوچو۔ ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہاں سے سیکھو۔ اور دیکھو مولوی جرجیس بازار میں گیا، آپ نے دیکھا یہ تو میرا ویرودھی ہے، آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا، آپ آئے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ میرے سامنے سے تم گزرے، میں پاورفل ہوں، میں نے تمہیں بھگایا، تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ تصور کیجئے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں۔ اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکا۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔
अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवादीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फ़ो करम में, अफ़ू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को